اور دوسرا باب آیت نمبر 15 تو شروع کر کے آیت نمبر 20 تک اسی خدا کے کلام کو تلاوت کر رہے ہیں۔ کلام خدا میں مرحوم ہے، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الحم تک چلے، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھے۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور تھی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ یاد رہے پڑھے کے حوالہ میں 5 اہم باتوں کا بیان پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، چرواہوں کا زندہ ایمان۔ نمبر 2، چرواہوں کا فوری ایمان۔ چرواہوں کا عملی ایمان۔ چرواہوں کے ایمان کا انعام۔ چرواہوں کے ایمان کو ہم بشارت میں بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی چرواہوں کا ایمان جو ہے وہ بشارت میں بدل ہے۔ آئے سب باتوں پر باری باری تھوڑے سے وقت میں ہم غور کریں اور یاد رکھیں، میں تھوڑے وقت کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا اور برائے مہربانی بچوں کو کنٹرول کریں، کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 منٹ کلام سناؤں گا، اس لیے توجہ چاہوں گا۔ یاد ہے چرواہوں کا زندہ ایمان تھا، یا ان کے پاس زندہ ایمان تھا، کیونکہ سب سے بڑی خوشی کی بشارت سب سے پہلے چرواہوں کو دی گئی، جو محنتی، جو فاکش، غریب تھے، لیکن یاد رہے غربت کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود خوشخبری کا کام سب سے پہلے غریب چرواہوں کو، محنتی چرواہوں کو پہنچایا گیا، یا خوشخبری کا کام سب سے پہلے چرواہوں تک پہنچا، کیونکہ دنیا ہو سکتا ہے کہ غریبوں کو نظر انداز کرے، غریبوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، لیکن یاد رکھیں زندہ خدا جس کی ہم پوجا پرستش کرتے ہیں، جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، جس کے پاؤں کی چوکی پر ہم گرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ غریبوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اس لیے خدا نے سب سے پہلے غریب چرواہوں کو، محنتی چرواہوں کو خوشخبری کا پیغام سنایا، یا ان تک خوشخبری کا کلام پہنچایا، تاکہ غریب لوگ جو ہیں، محنت کش لوگ جو ہیں، چرواہے جو ہیں، غریب جو ہیں، غربت کے مارے ہوئے جو ہیں، وہ کہیں اپنے دل میں یہ نہ سوچے کہ خدا بھی انسانوں کی طرح ہمیں نظر انداز کرتا ہے، بلکہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو، خواہ وہ غریب ہیں، خواہ وہ مالا مال ہیں، خدا ہر ایک کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، کیونکہ خدا کسی کو نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ خدا کا سورج جو ہے تمام نیکوں اور بدوں پر یکساں چمکتا ہے۔ یہ خدا کا فضل عام ہے جو ہر ایک انسان پر خدا بارش برساتا اور ہر ایک انسان پر اپنا سورج چمکاتا، یعنی فضل عام میں جتنی برکات
وہ سب کے لیے۔ اور یاد رکھیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چواہوں نے خوشخبری کے کلام کو کیسے یا کس طرح قبول کیا؟ کیونکہ انہوں نے زندہ ایمان کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ آؤ بیت الحم تک چلے، آؤ بیت الحم تک چلے۔ اور یہ بات جو ہوئی ہے اسے جا کر دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور انہوں نے سنے کے کلام کا یقین کیا، کیونکہ ان کے اندر زندہ ایمان کامل یقین تھا کہ جو کلام ہم تک پہنچا، جو کلام ہم نے سنا، وہ بالکل اسی طرح ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کلام کا یقین کیا اور اس سنے گئے کلام کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اپنایا۔ اور یاد رکھیں، یہی کامل ایمان کی نشانی ہے کہ جو کلام سنا جاتا ہے اس پر یقین کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایسے ایمان کی خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے زمینی خدمت کے دوران تعریف کی کہ میں ایسے ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں یا جن کے اندر ایسا ایمان ہے وہ قابل تعریف ایمان ہے۔ اور یسوع مسیح نے انہیں مبارک کہا کہ وہ مبارک ہیں جو سن کر ایمان لے آتے ہیں، دیکھ کر نہیں بلکہ سن کر، کیونکہ چرواہوں نے سب سے پہلے زندہ ایمان کا مظاہرہ کیا اور زندہ ایمان کے ساتھ اس کلام کو جو سنا گیا تھا اپنی زندگیوں میں قبول کیا۔ اور اسی سبب سے ان کے لیے یہ مبارک حالی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے یوحنا 20 باب کی آیت نمبر 29 میں واضح کہا توما سے، دیکھ تو مجھے دیکھ کر ایمان لا۔ لیکن مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اور چرواہوں نے یسوع مسیح کو دیکھنے سے پہلے یسوع مسیح کے بارے میں جو سنا گیا کلام تھا اس پر یقین کیا، یہ ان کا زندہ ایمان ہے۔ اور وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے یسوع مسیح تک پہنچے۔ اور یاد رکھیں، چرواہوں نے سنے کے کلام کو فوری طور پر قبول کیا، انہوں نے دیری نہیں کی، بلکہ جو کلام سنا اسے فوری طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ اور یاد رکھیں، چرواہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا کہ چلو خیر صبح ہوگی تب دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے موسم کو بھی نظر انداز کیا، انہوں نے موسم کو بھی مدنظر میں رکھا۔ جیسے آج کا مسیح جو ہے اگر انہیں راتوں کو عبادت کے لیے کہیں تو میرا خیال ہے گنتی کے لوگ آئیں گے عبادت کے لیے، کیونکہ سردی کے موسم میں وہ کوشش کریں گے کہ جتنی بھی رسائی بھیجا سکتی ہے نا اس کو 2 چارج دے دو تاکہ ہوا ٹھنڈا ملے۔ لیکن چرواہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کلام انہوں نے سنا اس کا فوری انہوں نے اس کلام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ متحرک ہو گئے۔ اور یاد رکھیں، اگر وہ صبح تک انتظار کرتے کہ صبح ہوگی تب چلیں گے تب دیکھیں گے، اگر صبح تک وہ انتظار کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے روحانی جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں۔ لیکن انہوں نے صبح ہونے تک انتظار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فوری اس کلام کو جا کر دیکھنے کے لیے جلدی کی۔ اور یاد رکھیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شاید یہ جو کلام کیا گیا ہے جو کچھ ہم سن رہے ہیں یا شاید یہ کوئی رویا ہے یا خواب ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا۔ اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے فوری ایمان کا، فوری چلنے کا پختہ ارادہ کیا اور چل پڑے۔ اور یاد رہے، مسیحی ایمان اور مسیحی زندگی میں جو دیری ہے وہ انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے، انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔
اس لیے انہوں نے فوری عمل کیا، فوری طور پر سونے کے کلام کو عملی جامہ پہنایا، کیونکہ ان کا ایمان جو ہے زندہ تھا اور ان کا ایمان فوری تھا، فوری انہوں نے عمل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جوانوں نے سونے کے کلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے عملی ایمان کا اظہار کیا یا عملی ایمان کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم تک چلیں۔ ان کے پاس کیونکہ بیت لحم جو ہے وہ ان کے بالکل قریب نزدیک تھا، اور یاد رہے انہوں نے سنے کے کلام کو کافی نہیں سمجھا کہ چلو یسوع مسیح کے بارے میں یہ ہم جان چکے ہیں کہ یسوع مسیح آج دنیا کی نجات کے لیے دھرتی پہ آ گئے ہیں، داؤد کے شہر میں پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ سنے کے کلام پر محض وہ اکتفا نہیں کرتے کہ چلو کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یسوع مسیح پیدا ہو گیا، بلکہ انہوں نے سنے کے کلام پر فوری عمل کرنا ضروری سمجھا کہ جو کچھ ہم نے کلام سنا ہے فوری طور پر اس کلام پر عمل کریں۔ اور یاد رکھیں جب انہوں نے سنے کے کلام پر فوری عمل کیا تو انہیں ایمان کا انعام مل گیا، کیونکہ جو لوگ زندہ ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، فوری ایمان لاتے ہیں، فوری ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں ایمان کا انعام مل جاتا ہے، اور انہیں ایمان کا انعام مل گیا کیونکہ انہیں دوہرے وعد مل گیا، انہوں نے یسوع مسیح کو پا لیا، کیونکہ ان کا زندہ ایمان، فوری ایمان انہیں ایمان کا انعام دلانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے جو زندہ ایمان کا کامل ایمان کا مظاہرہ کرتے یا کامل ایمان سے مسیح کی تلاش کرتے ہیں، انہیں مسیح مل جاتا ہے، انہیں خدا مل جاتا ہے۔ جو زندہ ایمان کے ساتھ، فوری ایمان کے ساتھ خدا کی تلاش میں نکلتے ہیں، مسیح کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہ انہیں مل جایا کرتا ہے۔ اور چرواہوں نے جو زندہ ایمان کا، فوری ایمان کا مظاہرہ کیا اور انہیں انعام ملا مسیح کی صورت میں، تو ان کا ایمان بشارت میں بدل گیا، کیونکہ جب انہوں نے وہ کلام جا کر جو سنا تھا آنکھوں سے دیکھ لیا، تو وہ ایمان جو انہوں نے کلام پر لے کے آئے، فوری لے کے آئے، انعام ملا، اور اس کے بعد وہ ایمان ان کا بشارت میں بدل گیا۔ اسی لیے لوکا طبیب کی معرفت لکھی کی انجیل مقدسہ کے دوسرے باب کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، اور انہیں دیکھ کر وہ بات اس لڑکے کے حق میں جو کہی گئی تھی وہ لوگوں میں مشہور تھی۔ یعنی وہ ایمان جو تھا وہ بشارت میں بدلا، وہ بشارت دینے والے بن گئے، یعنی زندہ ایمان کا مظاہرہ کرنے والے، فوری ایمان لے کے آنے والے، ایمان کا انعام حاصل کرنے والے، بشارت دینے والے بن جاتے۔ آئے ہم بھی زندہ ایمان کا، فوری ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمان کا انعام حاصل کریں، تاکہ ہمارا بھی چرواہوں کی طرح ایمان جو ہے وہ بشارت میں بدل جائے، اور ہم بھی دوسروں کو یسوع مسیح کے پیدائش کی خوشخبری جو ہے وہ سنانے والے بنیں۔ آمین۔ آج کے کلام کو سننے سے خدا آپ سب کو برکت دے۔